دوستو ایک ویڈیو کے اندر میں نے یہ بیان کیا ہے کہ افطاری کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ افطاری کریں. اور مغرب کی نماز پڑھنے میں تقریباً 10 سے 15 منٹ تو لگ جاتے ہی ہیں. تو جیسے ہی 10 سے 15 منٹ گزریں گے وہ رات کا اندھیرا چھا جائے گا. اور یہی قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے کہ تم اتم الصیام الی اللیل، رات تک اپنے روزے کو پورا کرو. اس پر بہت سارے دوست صاحب آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب یہ آپ کی اپنی رائے ہے، آپ ہمیں کوئی حدیث بتائیں یا صحابہ کا کوئی عمل بتائیں. تو میں اس ویڈیو میں مختصر سی ویڈیو میں آپ کو صحابہ کرام ان کی زندگی کا عمل بتانا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان خلفاء میں سے ہیں رضی اللہ عنہما، ان کا عمل یہ تھا کہ یہ پہلے مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد افطاری کرتے تھے. لیکن یہ جو صحابہ کا نام لینے والے ہیں، کیا ان کو آپ نے کبھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ تو جیسی اذان ہوتی ہے ٹھک سے کھجور منہ میں جاتی ہے. کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لینے والے یا حضرت عثمان کا نام لینے والے، ان کے دن منانے والے، وہ اس پہ عمل کرتے ہیں؟ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے 7588، حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں ان عمر و عثمان کانا یصلیان المغرب فی رمضان قبل ان یفطرا، کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان یہ افطاری سے پہلے مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ان موصوف کی گفتگو سنی. انہوں نے کمال چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ اپنے مقصد کی روایت مصنف عبدالرزاق سے نکال لی، لیکن مصنف عبدالرزاق ہی میں آثار صحابہ و تابعین جو دیگر روایات کے اندر موجود ہیں وہ انہوں نے نہیں پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کتب احادیث کے اندر جو روایات موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی روایات، ان کو بھی انہوں نے نہیں پڑھا. اب یہ مصنف عبدالرزاق ہی کی روایت ہے، اس کا تراشا آپ کے سامنے چل رہا ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں. روایت کا نمبر ہے 7957. حضرت ابو رجا بیان کرتے ہیں کہ میں رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ہوا کرتا تھا. یعنی یہ اہل بیت کے فرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، تو ان کا کھانا رکھا جاتا تھا، پھر وہ ایک شخص کو ہدایت کرتے تھے جو سورج غروب ہونے کا جائزہ لیتا تھا. جب وہ یہ بات بیان کر دیتا تھا کہ سورج غروب ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے تم لوگ کھاؤ. راوی بیان کرتے ہیں تو ہم نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے افطاری کیا کرتے تھے. قال ثم كنا نفطر قبل الصلاۃ، یہ الفاظ موجود ہیں. اس کے اوپر ایک اور روایت موجود ہے 7596، یہ بھی انہوں نے کمال چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ مصنف عبدالرزاق کی یہ روایت انہوں نے نہیں پڑھی. عبدالعزیز بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے افطاری کر لے، خواہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی بھرے. پھر اس کے بعد اب یہاں پر میں دیگر کتب احادیث کے ایک دو آپ کے سامنے حوالے پیش کرنا چاہوں گا. مجموع الزوائد کی بالکل صحیح سند روایت موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک خادم رسول جو 10 سال جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ گزارے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یہ دیکھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی ہو پھر افطاری کی ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے افطار فرمایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے. پھر یہ مستدرک للحاکم کی روایت نمبر ہے 1577، یہ بھی موجود ہے حضرت انس بن مالک سے کہ وہ کہتے ہیں کہ کانا لا یصلی المغرب حتی یفطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد افطار کیا، بلکہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی کے ساتھ ہی کرتے تھے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے. اب میں اس کے بعد کچھ کتب احادیث کی روایات کے نمبر پڑھنا چاہوں گا کہ جن میں مغرب کی نماز سے پہلے افطاری کا ذکر ہے، اس کے بعد مغرب کی نماز کا ذکر ہے. صحیح ابن خزیمہ روایت نمبر صحیح ابن خزیمہ روایت نمبر 2063، مجموع الزوائد 4883، موطا امام مالک 585، مستدرک للحاکم 1577، مسند امام احمد بن حنبل 6359، اور مصنف عبدالرزاق 7597 اور 7596، یہ جو روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. نیز اس کے علاوہ اسی سے ملتے جلتے مضمون کی روایات کثیر ہیں جن کا ابھی یہاں پر شمار نہیں کیا جا سکتا. آخر میں ان کو میں ایک اینٹی بائیوٹک دینا چاہوں گا. چلو بھائی آپ ہماری بات نہیں مانتے ہو، یہ اسکرین پر آپ کے آیت اللہ العظمی، ان کا نام ہے سید محمد جواد غروی موسوی، ان کی کتاب کا نام چل رہا ہے کتاب مغرب. انہوں نے اپنی اس کتاب میں 40 روایات اہل بیت سے
आले बैत की 40 रिवायात से ये बात साबित की है कि इफ्तार पहले है और मगरिब की नमाज बाद में है। और उन्हीं 40 रिवायात से अहलुल बैत रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन की उन्हीं 40 रिवायात से इन्होंने इस बात को साबित किया है कि इफ्तार का वही वक्त दुरुस्त है जो अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्नह के यहाँ राइज है। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो।